بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے آج دو موضوع پہ بات کرنی ہے، ایک تو فلسطین ہے اور دوسرا بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری، مکالمہ، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ جو جنگ بندی 5-6 دن رہی، اس کے بعد بھرپور جارحیت کے ساتھ، بربریت کے ساتھ، سفاکیت کے ساتھ، وحشت کے ساتھ اسرائیل دوبارہ حملہ آور ہو چکا ہے، اور کل کے دن میں اطلاعات یہ ہیں کہ 1000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ سلسلہ کب رکے گا، کیسے رکے گا؟ ہر طرف سے ایک آواز ہے کہ جنگ بند کرو، بے گناہ لوگوں کا قتل عام ختم کرو، لیکن نامعلوم کیوں ایسا لگتا ہے کہ عالمی قوتیں اور بے بس اسلامی دنیا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک جنگ بندی میں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ جو ایک مختصر سا جنگ بندی کا عرصہ آیا، جس میں قطر کا، جس میں مصر کا، اسلامی تعاون تنظیم کا، سعودی عرب کا، سب کا کردار تھا، امریکہ کا، تو ایک حوصلہ پیدا ہوا تھا کہ ممکن ہے یہ سلسلہ آگے بڑھے، لیکن گزشتہ 2 دن سے چونکہ جنگ بندی ختم ہو گئی اور ظلم و ستم اور بربریت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ حل تو ایک ہی ہے، وہ آج ہو، وہ کل ہو، وہ 10 سال بعد ہو، وہ 2 سال بعد ہو، وہ 10 دن بعد ہو، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے امیر قطر نے بھی کل عالمی برادری سے اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری آگے آئے اور عالمی برادری قدم بڑھائے اور جنگ بندی کروائی جائے۔ اللہ کرے ان کی بات کو سن لیا جائے۔ سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، ہماری حکومت بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے، موسمی تبدیلی کے حوالے سے عالمی کانفرنس ابوظہبی میں ہو رہی تھی، وہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی مختلف لیڈروں سے ملے ہیں، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے۔ سب ہی پریشان ہیں ماں سوائے ان قوتوں کے جو بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام دیکھ رہی ہیں اور خاموش ہیں۔ اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ حماس کو جب تک ختم نہیں ہو جاتی وہ یہ جنگ جاری رکھے گا، اور حقیقت حال ہے کہ اسرائیل کے اس دعوے کے اندر کوئی زمینی حقائق کے قریب تر چیز نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ حماس فلسطین کی ایک قوت ہے، اس سے اختلاف کیا جائے یا اتفاق کیا جائے، اس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جنگ اب آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مزید نفرتیں لے کر آ رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، کل اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس نے کہا ہے کہ اب وہ لبنان پر بھی حملے کرے گا، شام پر بھی حملے کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو جو بات روز اول سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ سے جو ہے، اس جنگ سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، بات اب اس طرف چل نکلی ہے۔ یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم حملے کریں گے، اور کل کے دن میں یہ اطلاعات بھی تھی کہ سمندر میں کچھ جہازوں پر انہوں نے حملے کی کوشش بھی کی ہے۔ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں امن کی طرف دنیا آ رہی؟ عالمی قوتیں کیا چاہتی ہیں؟ ایک اور بات جو ناظرین بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد ایک پلاننگ جو مسلم دنیا میں آؤٹ ہو گئی، بے نقاب ہو گئی، اور وہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی فوج کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ اسلامی دنیا کے اندر تخریب پیدا کر دی جائے، حکومتوں اور عوام میں ایسے گروہوں کو اٹھایا جائے، کل عدم جس طرح تحریکیں ہیں یا انتہا پسند تحریکیں ہیں، اور ایک تصادم کی شکل آ جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک وہ فضا نہیں بنی، لیکن ایک غصہ ہے، ایک غم کی کیفیت ہے، ایک حزن ہے، اور اس غم اور حزن کی کیفیت سے دشمن فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ اگر جس طرح کے کل فرانس میں اور جرمنی میں کچھ انفرادی واقعات کی اطلاعات آئیں، اور اگر یہ بڑھتا ہے تو یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کا کیا ہوگا، وہاں کی صورتحال کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔
امیر قطر کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم قطر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امیر قطر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اسرائیل باز نہیں آتا تو پھر خطے پورے کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو جائیں گے، جو کہ ایک بہرحال تشویشناک بات ہے۔ ناظرین، پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ پاکستان میں جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کا بہت سی ان سے متصل یادیں اور مقدسات ہیں۔ بابا گرو نانک کے یوم ولادت کے حوالے سے پوری دنیا سے سکھ برادری پاکستان آئی ہوئی ہے، اور وزارت مذہبی امور اور متروکہ وقف املاک بورڈ نے ان کے لیے بہت انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی براہ راست ہدایات ہیں، آرمی چیف جو ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی ہدایات ہیں، ہمارے سلامتی کے ادارے جو ہیں، اس حوالے سے بہت ساری تقاریب ہوئی ہیں۔ کل لاہور میں بھی ایک تقریب ہوئی جو بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کے عنوان سے، جس میں پاکستان کے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس میں جو بات چیت کی گئی ہے، جو گفتگو کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس پر بات کریں۔ دیکھیے، تمام مذاہب جو ہیں، تمام مذاہب، تمام مسالک، وہ امن کا درس دیتے ہیں۔ بے گناہ سے زیادتی نہ ہو، کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ ایک تو اس میں فلسطین کی بات کی گئی کہ فلسطین میں جس طرح بے گناہ فلسطینی، یعنی تقریباً اب تک 20,000 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے، 40,000 زخمی ہیں، اور ان میں 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ تو یہاں تمام مذاہب اور مسالک کے قائدین نے اپیل کی کہ فلسطینی بچے کو بھی امن دو، کشمیر کے بچے کو بھی امن دو۔ یہ دونوں مسئلے امن چاہتے ہیں۔ اگر یہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو یقین کریں دنیا میں امن آ جائے گا۔ یہ خطہ جو 1.5 ارب سے زیادہ انسانوں کا خطہ ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ قرب و جوار کے ممالک، یہاں خوشحالی آ جائے گی۔ کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی، اور اس میں جو میں نے گزارشات کی وہ یہی تھی کہ تنازعات کا حل مذاکرات سے ممکن ہے۔ تنازعات کا حل جو ہے وہ طاقت سے ممکن نہیں ہے، جنگوں سے ممکن نہیں ہے۔ آپ جنگ کے بعد بھی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ 20 سال افغانستان میں امریکہ اور افغان طالبان کی جنگ ہوئی، 20 سال کے بعد ٹیبل پر ہی معاملات جو ہیں وہ طے ہوئے۔ اگر اس خطے کی قیادت یہ سوچے، اور پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے، پاکستان نے تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، اور اگر امن کی طرف بڑھا جائے تو اس خطے میں خوشحالی آئے گی، اس خطے کے لوگوں کو جہالت سے نجات ملے گی، یہاں صحت کی سہولتیں ہوں گی بہت۔ تو پاکستان چونکہ نہ صرف ہماری سکھ کمیونٹی عالمی سطح پہ سکھ برادری، بلکہ بدھسٹ جو بدھا کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی مقدس، ان کے مقدسات بھی پاکستان میں ہیں۔ آج دنیا میں مذہبی ڈپلومیسی کو بہت زیادہ اہمیت ملی ہے، آج دنیا میں مذہبی سیاحت کو بہت زیادہ اہمیت مل رہی ہے۔ پاکستان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بہت، ہر اعتبار سے، سیاحت کے اعتبار سے بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و مال کیا ہے، پھر یہ مذہبی اعتبار سے بھی۔ لہذا پاکستان کی حکومت اور ریاست جو ہے وہ ہر طرح سے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، سہولت دے گی جو یہاں اپنے مقدسات کے لیے آتے ہیں، یا یہاں اپنے مقدسات یا اپنے دیکھنے، جیسے کرتارپور ہے، آپ دیکھیے، یہ پاکستان کا بہت بڑا سٹیپ تھا، یہ چھوٹا سٹیپ نہیں تھا، آسان نہیں تھا، لیکن پاکستان نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ اس لیے بہت الزامات لگے، بہت باتیں ہوئیں، بہت کچھ کہا گیا، لیکن پاکستان نے اس طرف قدم بڑھایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ نیگیٹو رویہ اختیار کیا گیا۔ پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں بھی عرب میڈیا سے بات ہو رہی تو ہم نے کہا سعودی عرب ہے، OIC کا پلیٹ فارم ہے، اگر کوئی دنیا میں، روس نے ایک بار کوشش کی، ہم نے اسے بھی کہا کہ آئیے ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن
کیسے مسئلہ کشمیر جو کہ پاکستان کی شاہ رگ ہے کشمیر، اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اختلاف تنازع اپنی جگہ پاکستان چاہتا ہے کہ جن مذاہب کے مقدسات پاکستان میں ہیں ان کے ماننے والے آئیں، ہم ہر طرح سے انہیں سہولت بھی دیں گے، ان کو ویلکم بھی کریں گے، ان کو جی آیا نو بھی کہیں گے۔ جو سکھ قائدین خواہ وہ ہندوستان سے تھے یا پاکستان سے، انہوں نے حکومت پاکستان کی جو خدمات ہیں، بالخصوص ہماری متروکہ وقف املاک بورڈ کی، وزارت مذہبی امور کی، اس پر بھی بہت شکریہ ادا کیا اور اس پر بھی بہت خوش تھے۔ عورتیں، مرد، بچے جو آئے ہوئے تھے وہ اپنے مقدسات کے لیے آئے، ان کو بڑی خوشی تھی کہ یہ ہمارے لیے پاکستان نے جو انتظامات کیے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم جو ہے، دیکھیے بات یہ ہے، قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے اور بطور بڑے بھائی کے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے پاکستان میں کہ لکم دینکم ولی دین۔ یہاں سے مکالمے کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، ہمیں تو یہ کہا گیا۔ آپ دیکھیں منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ منافق ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو سزا دے، کہا نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لوگوں کو تو ان کے نفاق کا پتہ نہیں ہے، اور لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو مار۔ اس حد تک اسلام کی تعلیم تو سلامتی ہے، امن ہے، رواداری ہے، محبت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ مسلمان زبان، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کا حق لوگوں کے حوالے سے افواہ سازی، آج آپ دیکھیے پاکستان کے حوالے سے بھی بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جتنا اقلیتوں کو حق حاصل ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں وہ حقوق حاصل نہیں ہے۔ آئین پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم کو برابر کا شہری قرار دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 2 نمبر شہری ہے، وہ برابر کا شہری ہے پاکستان کا۔ تو متروکہ وقف املاک نے بورڈ نے و پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے جس انداز سے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے حکم پر، آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ہدایات پر، پاک فوج نے، سلامتی کے اداروں نے جس طرح ان یاتریوں کو اور بابا گرو نانک کی یوم ولادت کے حوالے سے آنے والے مہمانوں کو ان کا استقبال کیا، ان کی خدمت کی، ان کو ہر طریقے سے، وہ بلا شبہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس پروگرام میں جس کا میں نے عرض کیا، اس کانفرنس میں مختلف مذاہب کے اور جو مسالک کے لوگ آئے، انہوں نے جو گفتگو کی وہ ایک ہی تھی، وہ پیغام پاکستان تھی۔ پیغام پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ پیغام اسلام سے لیا گیا ہے۔ اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، رواداری کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک وحدت کا پیغام ہے۔ وہی پیغام جو ہے وہ یہاں سے دیا گیا، اور اسی پیغام کو لے کے جو ہے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس پیغام پاکستان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ امام کعبہ نے دستخط کیے ہیں، اس پیغام پاکستان پہ شیخ الازہر کے دستخط ہیں، پاکستان کے علماء مشائخ کے دستخط ہیں، مفتیان کے دستخط ہیں، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہ ایک متفقہ دستاویز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اور جو ظلم و ستم کا سلسلہ ان پہ جاری ہے وہ ختم ہو، اہل کشمیر کی مدد ہو، یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو، الاقصی کو آزادی نصیب ہو، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو، اور اللہ وہ دن لائے جب ہم الاقصی میں جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔